بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. درجہ مشکات میں طالب علم تھا باب علوم کیرول پکا میں. وہاں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب جو آج کل مفتی ہیں جامعہ دارالعلوم مدنیہ بھاولپور میں، انہوں نے مجھے ایک مکتوب دکھایا، ایک تحریر دکھائی. اس میں مکالمہ تھا حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب اور حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرکزہ کا. مکالمہ یہ تھا کہ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خلفائے راشدین چھ ہیں. حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرکزہ جو کہ سند المناظرین سلطان المناظرین تھے، انہوں نے فرمایا نہیں، خلفائے راشدین چار ہیں. قرآن مجید کی آیت جس کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس آیت کے تحت تمام اہل سنت والجماعت حضرات نے چار خلفائے راشدین بیان کیے ہیں، اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے. اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ راشد ہیں، لہذا جو خلیفہ بنے ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں. تو حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر آپ آیت کا یہی معنی لیتے ہیں تو اس آیت کو پھر آپ بھی نہ ماننے والوں میں شمار ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ خلفائے راشدین چار میں دو شامل کرتے ہیں، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ ایک اور خلیفہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں. لہذا اگر آپ اس آیت کا یہی معنی لیتے ہیں تو پھر خلفائے راشدین 7 ہونے چاہیے. 6 اگر آپ مانیں گے تو اس آیت کا مصداق آپ کی تحقیق کے مطابق نہیں ہوگا. لیکن حضرت نے فرمایا آیت استخلاف کے تحت تمام اہل سنت والجماعت خلفائے راشدین 4 مانتے ہیں. اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اولئک هم الراشدون لغوی معنی ہے کہ سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اصطلاح ہم 4 ہیں خلفائے راشدین. مولانا فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح قرآن پر غالب آ گئی. تو حضرت اکاڑوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ پھر آپ کا نام جہاں لکھا ہوا ہو حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی تو آگے لکھا ہوا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کیوں؟ قرآن مجید فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، مومنوں پر صلوات اور رحمتیں ہوں، تو صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے آپ کے نام کے آگے. وہاں بھی تو اصطلاحاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے، ورنہ لغتاً تو ساروں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے بھی ہونے چاہیے. تو حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آج مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ قرآن مانتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ آپ قرآن نہیں مانتے. تو حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ خلفائے راشدین 4 ہیں. اور علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مکمل کتاب لکھی ہے، خلفائے راشدین 4 ہیں. اس کا نام، کتاب کا نام بھی یہی رکھا کہ خلفائے راشدین 4. اس لیے اہل سنت والجماعت کی تحقیق، چاہے وہ اہل سنت والجماعت حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، یہی ہے کہ خلفائے راشدین کا مصداق 4 ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا ہمارے اکابر کا نعرہ یہ ہے خلافت راشدہ حق 4 یار، خلافت راشدہ حق 4 یار.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.